اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. منصب نبوت کے متعلق الحمدللہ رب العالمین یہ مسئلہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، بے غبار ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کی تقدیس و تطہیر کے لیے تشریف لاتے ہیں. انسان میں اس کی جو جبلی آلودگیاں ہیں اور اس میں فطرتی طور پر جو عیوب و نقائص ہیں جو کہ قرب الہی کی عظمت کے منافی ہیں اور ان آلودگیوں کی وجہ سے انسان کو معاذ اللہ معرفت الہیہ نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ دور ہوتا جاتا ہے اور ایسا دور ہوتا ہے کہ کبھی وہ وقت آتا ہے حابطت اعمالہم ان کے قلوب سے نیکی کے تصور تک کا نور جو ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اس کا ایمان پر قائم رہنا، حق پر قائم رہنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ کریم نے جہاں اس میں آلودگیاں رکھی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے جس مقدس شخصیت کو بھیجا، اگرچہ وہ ہوتے تو انسانی وجاہت میں ہی ہیں، انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور ان کی معاشرت کے طریقے بھی وہی ہوتے ہیں جو انسانوں کے ہیں، لیکن اللہ تعالی جل مجدہ ان کو روحانی حوالے سے ایسی خوبیاں عطا فرماتا ہے کہ وہ معاشرے کی آلودگیوں سے اثر لیتے نہیں ہیں بلکہ اسے دور کر دیتے ہیں. ہر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ فرض احسن طریقے سے نبھایا ہے.
کوئی رسول اور کوئی نبی علیہ السلام اپنے منصبی ذمہ داریوں میں ناکام نہیں رہا بلکہ کامیاب ہے. اور یہ یاد رہے کہ قرآن شریف میں جو آتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے انبیاء مراد نہیں ہے، اس میں نبی شامل نہیں ہے، غیر نبی شامل ہے، اور وہ بھی سارے نہیں، ولی بھی شامل نہیں ہے. خسارہ ان انسانوں کو ہوتا ہے جو بارگاہ نبوت سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس کو پانی نہ ملے اس کی پیاس نہیں بجھتی، جس کو پانی نہ ملے اس کا لباس پاک نہیں ہوتا. لباس تو کیا ہوگا، اپنا جسم پاک نہیں ہوتا. پانی نہ ملے تو وہ وضو نہیں کر سکتا، اور پانی نہ ملے وضو ہی نہ کر سکے تو اسے اپنے چہرے اور اپنے بازوؤں پر خاک جو ہے اس کی دھول اس کو گزارنا پڑتا ہے. بہرحال پاکیزگی پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے، پانی سے پاک کرتا ہے. یہ طبی بات ہے، یہ جسمانی بات ہے کہ جسم کو طہارت پانی کے بغیر نہیں ملتی، روح کو طہارت نبوت کی فیوز و برکات کے بغیر نہیں ملتی. جو شخص خدا کرے مسلمان ہو، مسلمان ہو کر مسلمان ہونے کی بنا پر جب اسے نماز اور تلاوت قرآن کریم اور مسجد شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے تو اسے پانی کے ساتھ وضو کرنا ہے. پانی سے وضو کرتا ہے، وضو کر کے لباس صاف پہن کر پھر وہ حاضری دیتا ہے. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ مسلمان نہیں تو آپ تو ایک لوٹے سے وضو کر کے اتنا پاک ہو جاتے ہیں کہ آپ مسجد شریف میں 2 گھنٹے بیٹھیں، 4 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں. قرآن شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، جی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وضو کیا ہے. اور وضو میں آپ نے منوں ٹنوں لیٹر پانی استعمال نہیں کیا، ایک لوٹا. لیکن اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ ساری دنیا کے سمندروں میں غوطہ لگایا پھرے، وہ پاک ہی نہیں ہوتا. کہاں وہ شخص جو ایک لوٹے سے پاک ہو جاتا ہے، کہاں وہ جو سارے سمندروں کے پانی سے بھی پلید ہی رہتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمان کی جبلت کلمہ پاک کی برکت سے پاک ہو چکی ہے، کلمہ طیبہ کی برکت سے پاک ہو چکی ہے. اور کلمہ شریف کسی ولی کا نہیں ہوتا، کلمہ رسول کا ہوتا ہے. رسول علیہ السلام کا کلمہ طیبہ پڑھا، روح پاک ہو گئی، فطرت پاک ہو گئی، جبلت پاک ہو گئی، یعنی اندر پاک ہو گیا، عالمی درون پاک ہو گیا. اب اگر نماز پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو فرمایا چلو ایک لوٹے سے بھی کام بن جائے گا کہ وہ اندر تو پاک ہی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ وضو کر کے نماز پڑھی پھر وضو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جس شخص نے کلمہ شریف پڑھ کے روحانی وضو کر لیا ہے وہ مرتے دم تک پاک ہی رہتا ہے، وہ مرتے دم تک پاک رہتا ہے. پانی میں اتنی تطہیر کا اثر نہیں ہے جتنا نام خدا و رسول میں اثر ہے. جس نے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا کلمہ شریف پڑھ لیا، جی وہ پاک ہو گیا. اور پھر اس کا یہ ایمانی وضو اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹتا ہی نہیں.
جہاں رہے پاک ہے، جہاں بیٹھے پاک ہے، جہاں کھڑا ہو پاک ہے، خدا کرے سلامتی نصیب ہو۔ لیکن شرط یہ ہے پاک رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا، کب؟ جب تک کہ اس کا ایمان کا قبلہ نہ بدلے۔ ایمان کا قبلہ کب ہے؟ اگر نماز کا قبلہ بدل جائے تو نماز نہیں ہوتی، اگر ایمان کا قبلہ بدلے یعنی سرکار سے رخ پھیر دے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ حضور کی پاک ذات سے رابطہ اتنا عظیم ہے، اتنا نفیس ہے، اتنا جلیل ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا زبردست ہے کہ اس کی تبدیلی جو ہے معاذ اللہ متحقق ہو جائے ایمان نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ مشہور مسئلہ ہے، جب سید عالم علیہ السلام مدینہ علیہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے، تو جہاں شہر مکہ بدل گیا وہاں رب کریم نے قبلہ بھی بدل دیا۔ مدینہ شریف جانے کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، ادھر منہ کرے، پہلے ادھر تھا اب ادھر منہ کرے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف منہ کیا، حالانکہ آج سے پہلے جب سے نماز فرض ہوئی قبلہ شریف خانہ کعبہ تھا۔ جب دیکھو حضور کا رخ انور کعبۃ اللہ کی طرف ہے اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اسی سمت کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس سمت میں حضور کا رخ انور ہے۔ اب جیسے ہی مدینہ شریف آئے سرکار علیہ السلام نے رخ بدل لیا، ادھر تھا اب ادھر ہو گیا۔ 19-20 کا فرق نہیں ہے، شرق غرب کا فرق ہو گیا، اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے صحابہ وہاں جا کے ہم منہ ادھر کر کے نماز پڑھیں گے خیال رکھنا، یہ آپ نے نہیں فرمایا، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے آئے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اب یہ دوسرا صحابہ کرام کے قلوب پر ایک روحانی صدمہ وارد ہو گیا کہ چلو مکہ شریف والا قبلے سے تو جدائی ہو گئی تھی، قبلے شریف والے شہر سے تو جدائی ہو گئی تھی، تو کم از کم منہ تو قبلے شریف کی طرف رہتا تھا نا۔ اب سرکار نے تو دوسرے رخ بھی پھیر لیا، اب تو دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ ایک اور روحانی ایکسیڈنٹ تھا، ایک مجال ہے کسی کے دل میں کوئی غبار آیا ہو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں بتا دوں کہ میں نے قبلہ بدلا کیوں ہے، کیوں بدلا ہے؟ حالانکہ یہ قبلہ وہی تو ہے جو آدم علیہ السلام کی ڈیمانڈ پر میں نے اتارا بیت اللہ شریف، یہ وہی تو ہے جو میرے خلیل جلیل نے بنایا اور ان کے عظیم شہزادے نے مزدوریاں کی، پتھر ڈھوئے جی، اور اللہ کے خلیل پاک نے چنائی کی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء تشریف لاتے ہیں رسول کرام ہدایت کے لیے، لیکن یہاں بیماری شروع ہو گئی، یہاں بیمار بن گئے، چنانچہ بیمار ہوئے۔ پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے حکم مل گیا کہ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں، جو خلیل پاک میں بنایا وہ چھوڑ دیں، جو جس کا میٹیریل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ڈھویا چھوڑ دیں، ادھر منہ کریں۔ میرے دوستو کسی صحابی سے نہیں، حضور پر یہ حکم نازل ہوا، سرکار نے ادھر سے رخ موڑا، ادھر پھیر لیا۔ اب یہ صحابہ کرام کے لیے امتحان نہیں تھا؟ بہت بڑا امتحان تھا۔ بتایا تو ہے نہیں کہ ہم بدلیں گے، اور بدلیں گے بھی نماز کا قبلہ۔ ہاں جی، جیسے ہی سرکار نے رخ انور بدلا، صحابہ کرام نے اسی سمت منہ کر لیا جس سمت حضور نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی یہی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے ساتھ غلاموں کا رابطہ کتنا مضبوط ہے۔ قبلے سے رابطہ مضبوط ہے، خانہ کعبے سے رابطہ مضبوط ہے، مکہ شریف سے رابطہ مضبوط ہے، یا محمد عربی کے قدموں سے رابطہ مضبوط ہے۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ میرے رسول پاک کے پیچھے کون کون چلتا ہے۔ نہ یہ کافی نہیں تھا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلو، سرکار نے فرما دیا میرے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا یہ کافی نہیں تھا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ورسولہ، کیا یہ کافی نہیں؟ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی؟ یہ کافی تھا، لیکن اللہ کریم نے اس حکم کے ساتھ پریکٹیکلی ایمان والوں کو جانچا کہ حکم تو میں نے دے دیا ہے کہ محبوب کے پیچھے چلو، اب میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ چلتا کون ہے، چلتا کون ہے، کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ قبلہ بدل دیں، آپ قبلہ بدل دیں۔ کچھ سمجھ میں بات آتی ہے؟ پتہ یہ چلا قبلہ میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، حضور محتاج نہیں ہے، قبلہ محتاج ہے۔ سرکار سے فرمایا آپ قبلہ بدل دیں، حضور نے بدل دیا۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام مکہ معظمہ میں تو ہمیں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھاتے تھے، اب حضور نے اس طرف رخ کر لیا ہے، بتایا بھی نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بتایا بھی۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سکولوں کی دنیا بھی ہے، اگر آؤٹ آف کورس سوال آ جائے نا تو طالب علم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہینڈز اپ ہو جاتا ہے، جناب یہ آؤٹ آف کورس مسئلہ آ گیا، ہم تو اس کو حل نہیں کر سکتے، ہمیں مفت میں نمبر چاہیے، ہمیں تو یہ سبق پڑھایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں ہے تو پھر ہم اس کو یاد کیسے کرتے؟ لیکن یہ تو صحابہ ہیں، یہ سکول کے طلبہ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے صفحہ شریف کے طالب علم ہیں، یہ نبی پاک کے طالب علم ہیں۔ وہ الف با تا جیم ہا خ دال ثا، یہ وہ اس کے پابند نہ تھے، وہ رسول اللہ کی زبان کے پابند تھے، وہ حضور کی زبان کے پابند تھے۔ جیسے ہی سرکار علیہ السلام نے رخ انور پھیرا، صحابہ کرام ادھر، میں تاریخ اسلام پر اعتماد کر کے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی صحابی نے بھی یہ نہیں کہا یار حضور بادشاہی کرتے ہیں۔ چلو یہ اگر ادھر رخ بدلنا ہی تھا تو ہمیں قبل از وقت انفارم کیا ہوتا، ہمیں اطلاع دی ہوتی، بتایا ہے نہیں، ادھر رخ پھیر لیا ہے۔ بادشاہوں ہمیں تو بڑی پریشانی ہو گئی، ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا۔ رب بتانا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ تمہارا پابند نہیں ہے، میرا محبوب تمہارا پابند نہیں ہے، مرضی بتائے مرضی نہ بتائے، تم دیکھتے رہو مصطفیٰ کیا کرتے ہیں، تم دیکھتے رہو۔ وہ کیوں دیکھیں؟
انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہاری پابندی کریں؟ تمہیں پابندی ہے کہ تم ان کی پابندی کرو. ان کی طرف دیکھو. من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. تو اللہ تعالیٰ کا رسول علیہ السلام کائنات کی تطہیر و تقدیس کے لیے تشریف لاتا ہے، اور یہ حضور کی شان تقدیس و تطہیر کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار بیٹھے بیٹھے جس غلام کے متعلق فرما دیں کہ میرا یہ غلام ایسا کام نہیں کرے گا، حالانکہ روکا نہیں ہے، میرے آقا نے کہ یہ کام نہیں کرنا. محترم، یہ ایمان کا وہ نازک موڑ ہے جس موڑ میں صحیح ٹریفک جو چلی ہے تو صحابہ کرام کی چلی ہے. ایسی روحانی ٹریفک ہے، کیونکہ وہ جس موڑ پہ پہنچتے ہیں وہ کسی سڑک کو نہیں دیکھتے، وہ کسی نشان مائلیج کو نہیں دیکھتے، وہ حضور کے حسن کے جلووں کو دیکھتے ہیں. حضور کس سمت نظر آتے ہیں، جدھر وہ نظر آتے ہیں انہی طرف ان کی ٹرننگ ہو جاتی ہے. چنانچہ بڑا عظیم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا. پڑھے لکھے میرے دوست، نوجوان، اساتذہ اور بزرگوار جانتے ہیں، کیونکہ زندگی ہو گئی یہی مسائل سنتے ہوئے. ان کو یاد رکھ کے قبر میں جانا کھڑے رہو گے، کھڑے رہو گے، کیونکہ یہ سبق ایسا ہے، یہ سبق کی برکت سے انشاءاللہ قبر میں جو آئیں گے نا ایگزامینیشن کے لیے، وہ سلام کریں گے، وہ سلام کریں گے. کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میرے نیاز مندو، مکہ شریف جاؤ. کون جاتا ہے؟ اور جا کے مکہ شریف کے چودھریوں کو مطمئن کرو، سرداروں کو، کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. حضور سے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ پہلے کافروں سے پوچھ لینا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان بدبختوں کا مزاج پوچھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مزاحمت کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ مداخلت کریں، پہلے ان سے پوچھ لینا. نہ، رب کریم نے حضور سے کہا ہی نہیں، جانتا بھی ہے کہ کافر رکاوٹ پیدا کریں گے، پھر نہیں روکا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ برداشت ہی نہیں کرتا کہ محبوب دنیا کو پوچھے کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں. وہ تو ماننے والوں کا پابند نہیں ہے، ان بے حیاؤں کی پابندی کیا کرے گا. سرکار تشریف لے آئے حدیبیہ کے مقام پر. 1600-1700 صحابہ کرام کفن پہنے ہوئے، احرام باندھے ہوئے، ہاں جی، سرکار کے ساتھ آ گئے. جب کفار کو پتا چلا، مختصر ہے، انہوں نے رکاوٹ پیدا کی. اب یہاں سیاسی حوالے سے ان کو مطمئن کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں. اب آگے تو بھیڑیے ہیں، ہے تو شہر مکہ، لیکن بھیڑیے بیٹھے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں کدورت ہے، بغض ہے، جن کے دلوں میں نکیز ہے، جن کے دل حضور کی دشمنی اور عداوت کی گندگی سے ابل رہے ہیں. وہاں وہ بیٹھے ہیں. میرے آقا تشریف لے آئے، اپنے غلاموں کو وہاں آ کر بچھا دیا، خود بھی جلوہ کر رہے. یہاں یہ مسئلہ بتانا مراد نہیں ہے کہ کافر روکیں گے تو رک جائیں گے اور لوگ کہیں گے دیکھو جی مسلمانوں کے نبی پاک علیہ السلام کو روک دیا اور وہ رک کے آگے جا نہ سکے. بتانا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں یہ میرے اشارے کے پروانے ہیں
کہہ دوں تو چل نکلتے ہیں، روک دوں تو رک جاتے ہیں، انہیں حالات کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہے، انہیں حالات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ حالات کے پابند ہوتے تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عمر، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی علی شیر خدا مدینہ عالیہ میں حضور سے سٹنگ کرتے، میٹنگ کرتے کہ جناب حالات کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمارا اور ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، اب ہم جائیں گے تو وہ تو مزاحمت کریں گے، ہمیں فی الحال نہیں جانا چاہیے۔ یہ سیاسی حوالے سے بات کرو، خدا کی قسم صحابہ کرام کے ذوق کی بات نہیں ہے، یہ سیاست کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام کیا جانتے ہیں؟ فرمایا سیاست تمہاری ہمارے جوتے کی نوک ہے۔ ہم کیا سیاست جانتے ہیں؟ سیاست کسے کہتے ہیں؟ ہم سیاست نہیں مانتے، رسول اللہ کے کفش پاک کی قیادت کو مانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلنا ہے، تیار ہو گئے، چلنا ہے، تیار ہو گئے، احرام بھی باندھ لیے، حضور بھی چلے، صحابہ کرام بھی چلے، آگے مزاحمت ہو گئی۔ اب یہ ہے میری سرکار کی سیاست۔ میں سیاست کا لفظ عربی کا لفظ ہے اور محترم لفظ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ آج کے گندے عنصر جو ہیں، گندے، جن کی جبلت گندی ناپاک ہے، انہوں نے سیاست کو ناپاک کر دیا ہے، انہوں نے سینے مسجد میں گندگی پھیلا دی ہے، خدا ان کا بیڑا غرق کرے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ غلاظت ہے، یہ نجاست ہے۔ سیاست وہ تھی جو سیدنا عمر فاروق اعظم اختیار فرماتے تھے، سیاست وہ تھی جو صدیق اکبر اختیار فرماتے تھے، سیاست وہ تھی جو حدیبیہ میں میرے آقا نے استعمال فرمائی۔ اگر حضور ان کو لے کر بڑھے جاتے، مکہ شریف میں داخل ہو جاتے، کتنی تعداد ہے؟ 1700 ہے۔ کتنی؟ 1700 ہے تعداد ان کی۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر ہو چکا ہے، غزوہ بدر ہو چکا ہے، اس میں کتنی تعداد تھی؟ 313۔ 313 کو شکست ہوئی کہ فتح؟ تو اگر ان 1700 کو لے کے چلے جاتے، کوئی روک سکتا تھا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو؟ ہرگز نہیں۔ یہ محبوب کے اشاروں پر خدائی حکمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، محبوب کے اشاروں پر۔ اس کی انالیسس محبت سے کرو، گندے مودودوی ذہن سے مت کرو۔ یہ گندا ذہن ہے، ناپاک ذہن ہے۔ مصطفیٰ کریم کے حالات زندگی کو اگر سوچنا ہے تو پہلے اقبال کہتا ہے بن گری بادی دائے صدیق اگر، اگر چاہتا ہے کہ حضور کی زندگی مبارک کی انالیسس کرے تو پہلے ابو بکر صدیق کی آنکھ لے کر آ۔ اور بڑے پتے کا شعر لکھا ہے ڈاکٹر اقبال نے، بنگری بادی دائے صدیق اگر، مانائے حرفم کنی تحقیق اگر۔ اقبال کہتا ہے میرے لفظوں کی تحقیق کر، لیکن تجھے دنیاوی سیاسی ناکام ذہن کے ساتھ سمجھ نہیں آئے گی۔ جو میں لفظ لکھ رہا ہوں صدیق اکبر کی نظر سے پڑھ، پھر تجھے پتا چلے گا حقیقت کیا ہے۔ بنگری بادی دائے صدیق اگر، جو 313 شکست نہیں کھاتے کامیاب ہوتے ہیں تو 1700 شکست کیسے کھا جائیں گے؟ لیکن یہ قسم بخدا، یہ نمبرنگ
یہ کاؤنٹنگ کے پابند نہ تھے کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، وہ اس کے پابند تھے کہ محمد عربی ہمارے ساتھ ہیں، حضور ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جب حضور ہمارے ساتھ ہیں ہمیں نہ قلت کا ڈر ہے نہ کثرت کا ناز ہے، ہماری قوت کا راز رسول پاک کی ذات ہے۔ ویسے مسلمان سنی شاعروں نے اپنے اپنے مقام پر کاوش کی ہے، لیکن اے کاش یونیورسٹی کی دنیا، کالجز کی دنیا ان کے ان فلسفوں کو پڑھتی اور اپنے ذہنوں کو اس کے مطابق بناتی تو پتہ چلتا، پر وہ کیا بنائیں گے، پڑھانے والے ہی محروم ہیں تو پڑھنے والوں کو کیا آئے گا؟ پڑھنے والے کیا جانے، پڑھانے والوں کو علم نہیں ہے۔ حفیظ جلندری نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ 313 ادھر 1000 کے قریب، یہاں 8 تلواریں، 313 تلواریں 8، وہاں 1000 کے لگ بھگ ٹڈی دل کافر فرعون نمرود ان کے ورثاء، اور ایک ایک جوان کے پاس پتہ نہیں کتنی کتنی تلواریں ان کے پاس نہیں، اور قسم بخدا حضور کے پاس کھجور کی لکڑی کی چھڑی، لیکن یہ پھر تیار کیوں ہو گئے؟ غزوہ بدر میں جب سرکار نے فرمایا کہ سنو بھائی، پہلے ارادہ تو یہی تھا کہ کافروں کا جو تجارتی لشکر ہے نا، تجارتی کاروان، ہم اس کے در پہ ہوں گے، اور یہ جائز تھا۔ کیوں کہ مدینہ عالیہ میں آنے والے مہاجرین کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں جو مکہ شریف میں رہ گئی تھیں اور کافروں نے ان پہ قبضہ کیا تھا، اور ان جائیدادوں کا متبادل لینے کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا چلو نکلے، اور راستہ روکا ان کا۔ رب کریم نے بڑی حکمت سے اس تجارتی قافلے سے حضور کے غلاموں کی توجہ ہٹا دی، ادھر سے ابو سفیان کو بھیج دیا، ابو سفیان تو ادھر چلے گئے، ابو جال کو بھیج دیا لشکر کو۔ سرکار نے بڑے اعتماد سے فرمایا کہ بھائی دوستو، آئے تو تھے ہم تجارتی کاروان کے لیے، لیکن اب رنگ بدل گیا ہے، اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہارا مقابلہ ہوگا شمشیر بکف لشکر کے ساتھ۔ بتاؤ کیا خیال ہے؟ شمشیر بکف لشکر کے ساتھ چلے تھے تجارتی کاروان کو تاراج کرنے کے لیے، وہ نکل گیا۔ اب تمہارا سابقہ ہوگا، تمہارا ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہوگا، تقابل ہوگا، تلوار بکف، تیر بکف، شمشیر بکف کفار کے ساتھ۔ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت مقداد ابن اسود بولتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے غلام صحابی انصاری بولتے ہیں، یا رسول اللہ، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں۔ کیا فقیر کا وہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ لوگ حالات کے پابند نہیں تھے، یہ حضور کے اشاروں کے پابند تھے؟ نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ اور کفار مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔
آقا کفار مکہ بھی کوئی کیفیت ہے؟ حضور ہمارے سامنے دیو آ جائیں، جنات آ جائیں تو ہم ان سے بھی ٹکرا جائیں۔ کون سی قوت ہے؟ لاٹھ ان کے پاس نہیں، 313 کے پاس 8 تلواریں، 313 کے پاس 2 گھوڑے، 6 نرہیں، 8 شمشیریں، اور کھانے کے لیے خرجی میں کھجوریں بھی نہیں۔ انوکھے مجاہد، انوکھے مجاہد۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ملائکہ بھی جھک جھک کے محمد عربی کے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ حفیظ جلندری نے برملا نوجوان نسل کے ذہنوں کی تقدیس کے لیے اپنا ذوق پیش کیا ہے اور سچ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں پتا چلا نہ تیو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیو تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں سادہ سی نوری کملی والے پر۔ آخر الامر ابو سفیان کو فتح مکہ کے دن تسلیم کرنا پڑا۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے میں نے دنیا کے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ان بادشاہوں کے اشاروں پر ان کی رعایا یوں جان نہیں وارتی جتنی مصطفیٰ کے اشاروں پر عرب کے لوگ وارتے ہیں۔ اب ابو سفیان کو پتا چلا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ بادشاہ تو ان کے نوکروں چاکروں کا نام ہے، بادشاہ تو ان کے کمیوں کا نام ہے، بادشاہ تو ان کے چوکیداروں کا نام ہے، بادشاہ تو ان کے بھیک منگے سائلوں کا نام ہے، بادشاہی تو ان کی ٹھوکر سے تقسیم ہوتی ہے۔ بادشاہ کیا چیز ہوتے ہیں؟ ان کا ہر غلام بادشاہ ہے۔ عمار بن یاسر بادشاہ ہے، یاسر بادشاہ ہے، بلال بادشاہ ہے، بلال بادشاہ ہے، بلال بادشاہ ہے۔ سلطنت الہیہ کا سیکریٹریٹ خانہ کعبہ اس کی چھت پہ بلال کھڑا ہے، بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ بلال بادشاہ ہے۔ مت کہو کہ یہ حبشی غلام ہے، یہ بادشاہ ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے عربوں کے ہوتے ہوئے بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہاں خدا نعمتیں بانٹتا ہے لیکن مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ تقسیم فرماتا ہے۔ بات آگے پھیل جائے گی، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ جب کافروں نے روکا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، تو تاریخ کا یہ انمٹ باب ہے، فقیر کے پاس موجود ہے تاریخ کی کتاب، سیرت پاک کی کتاب انسان العیون، جو دیکھنا چاہے نقد حوالہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ ہم آئے تو عمرے کے لیے ہیں، لیکن یہ بے وقوف مزاحمت کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمیں روک لیں گے، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں روک لیں گے، اسی لیے مزاحمت کر رہے ہیں۔ ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ کے غلام کیا ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہے۔ سرکار آپ کے حکم کا اشارہ کافی ہے، آپ ہمیں حکم دے دیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے منگتوں کو روکنے والا کون ہے۔ ہم ابھی اٹھتے ہیں، حرم کعبہ میں جاتے ہیں، جو سامنے آنا چاہتا ہے آ جائے۔ اگر خالد بن ولید جو بھی مسلمان نہیں ہوا
ہاں اگر اکرما جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اگر بڑے بڑے جرنیل جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اگر ان کو رعونت ہے کہ ہم روک سکتے ہیں، ہم ان کو چیلنج کریں گے، آؤ روکو، مصطفیٰ کے غلاموں کو کون روکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں خدا کا رسول ہوں، جب تک اس کا حکم نہ ہو میں تمہیں حکم نہیں دیتا، میں خدا کا رسول ہوں۔ خدا و مصطفیٰ کا ہر وقت رابطہ ہے، ڈائریکٹلی، کوئی مت سمجھے درمیان میں جبریل امین ہے، ایسے بھی تعلقات ہیں کہ جبریل ایک سمت رہ جاتے ہیں، ڈائریکٹ رابطہ ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں وہ رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، آج بھی گنبد خضرا کا رب العزت کی بارگاہ سے اسی طرح رابطہ ہے، آج بھی رابطہ ہے، آج بھی رابطہ ہے، اور رابطہ ہے تو خانے کعبے پہ 70,000 فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ گنبد خضرا پہ کیوں آتا ہے؟ گنبد خضرا پہ کیوں آتا ہے؟ رب فرماتا جاؤ میرے فرشتوں، 70,000 فرشتوں، جاؤ میرے گھر کا طواف کرو، ہر روز کیا کرو، صبح شام جاؤ۔ ویسے میں کہہ دوں چھپا نہیں سکتا، بات حقیقی ہے، 70,000 فرشتے آتے ہیں خانے کعبے پر، لیکن ایسے نہیں جیسے مدینہ نہیں، ایسے نہیں، وہاں تو صبح شام کی ڈیوٹی ہے، جو صبح آئے شام تک رہیں گے، پھر جو شام کو آ جائے وہ کہتے جناب فی امان اللہ آپ کی ڈیوٹی آف، آپ تشریف لے جائیں، اب ہمارا وقت ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر ساری رات یہ رہتے ہیں، جب دن چڑھتا ہے فجر کی نماز ہوتی ہے، فرشتے نئے آ جاتے 70,000، کہتے جناب آپ تشریف لے جائیں، یا نماز تو پڑھ لینے دو، مسجد نبوی کے لیے میں نماز تو پڑھ لینے دو۔ 1,40,000 فرشتہ ادھر عصر میں ادھر فجر میں مدینہ عالیہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنے ذوق کی بات کہتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نجیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، فار یور کائنڈ انفارمیشن، وہ نجیوں کے پیچھے نہیں پڑھتے، وہ محمد عربی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ محمد عربی کے، وہ نجدی بدماشوں کے پاس آتے ہیں، وہ تو محمد عربی کے پاس آتے ہیں، ان کے امام سرکار ہیں۔ خیر، یہ درمیان میں ایک نقطہ ضروری تھا جو الحمدللہ فقیر کے ذہن میں آ گیا، ان ٹائم آیا، اللہ کا شکر ہے۔ آتے ہیں 70,000 فرشتے مکہ شریف میں بھی، لیکن یہ فقیر نے نہیں پڑھا کہ ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے، یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی یہاں ہے، تبادلہ نہیں ہوتا، وہ یہاں ہی کھڑے ہیں۔ کہاں؟ سنو، ایمان تازہ کرو، غیب جاننے والے رسول پاک کی عظمتوں کے صدقے، جنہوں نے عرب کے بدوؤں کو بتا دیا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں، ملائکہ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ خانے کعبے کے مکان مبارک کے 4 گوشے ہیں، اور عربی میں گوشے کو رکن کہتے ہیں۔ مسجد شریف کے یہ 4 رکن ہیں، یہ رکن یہ ہے شمال مشرقی، یہ ہے شمال مغربی، یہ ہے جنوب مغربی، وہ ہے جنوب مشرقی، یہی ہے نا؟ جغرافیے میں غلطی تو نہیں ہوگی؟ اپنے طور پر تو میں صحیح عرض کر پایا، خدا کرے صحیح ہو۔ حضور سرکار، یہ جو حضرات جاتے ہیں نا، خدا کرے سب کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور حرمین شریفین جانا نصیب ہو۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوتی ہیں، ان کو ملتی ہیں، یہ ان کو پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہر مقام پہ دعا کریں ہم تو کہتے ثبوت، کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ اگر ہم دعا کریں، یہ بخاری جو کتنے لکھا ہے،
تینوں بخار چڑھے، تینوں ہر ویلے بخاری یاد ہے، تینوں محمد عربی یاد نہیں؟ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ بدبخت کہیں کہ بخاری 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 تو کل پیدا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کا تعلق رب سے ہمیشہ کا۔ ہم بخاری کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، ہم تو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بخاری میں لکھا، بخاری میں لکھا۔ میرا چیلنج ہے کوئی وہابی قبول کر سکے تو کرے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کتابیں جو تم چھوٹی چھوٹی لے کے طواف کرتے ہو، دعائیں پڑھتے ہو، ہم ان کو ناجائز نہیں کہتے، کیونکہ الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم دعا کو ناجائز نہیں کہتے۔ جو دعا کو ناجائز کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ دعا کا معنی خدا سے مانگنا۔ وہ تمہیں خدا غرق کرے، خدا سے مانگنا بھی بدعت ہو گیا۔ حضرات گرامی، کتابیں پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، چنانچہ محکمہ بھی پرووائڈ کرتا ہے، ہاں جی، بینک والے بھی دیتے ہیں چھوٹی کتابیں، یہ یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پڑھو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اگر یہاں رضوی ذوق پوچھنا چاہتے ہیں، رضوی احمد رضا کا ذوق ہو جائے، ہو جانا چاہیے۔ اور فرمایا یہ دعائیں حدیث پاک میں نہیں ہیں، یہ دعائیں تم پڑھتے ہو نا، یہ نبی پاک نے نہیں فرمائی۔ یہ جتنی بھی دعائیں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ سرکار نے نہیں فرمائی، صرف ایک دعا ہے بس۔ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے حدیث پاک کے حوالے سے صرف ایک دعا ہے، اور اس کا بھی ایریا ہے، اس کی بھی لمٹ ہے، وہاں تک پڑھو۔ باقی میں پہلے کہہ گیا ہوں، دعا پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کھڑے رہو گے، کیونکہ جب وہ احادیث شریفہ میں نہیں آئی ہیں تو پھر اتنا لازم بھی نہ رہا۔ تو میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، وہ بہت ہی لازم بھی ہے، برکت والا بھی ہے، قبول بھی ہے۔ حضرت جی وہ کیا فرمایا؟ بس طواف شروع کر دو، آنکھیں بند کرو یا کھولو، درود شریف پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو بس۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور درود شریف ایسی دعا ہے یہ رب رد کرتا ہی نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان امام اعلی حضرت بریلوی۔ ان کتابوں کو دیکھ کر محترم پڑھنے میں ایک کمی بھی ہے، کیا؟ آدمی لفظ دیکھنے میں رہ جاتا ہے، حاضری دل کی نہیں رہتی، دل کی حاضری نہیں رہتی۔ یہ کیا لکھا ہے دیکھ، چھوڑ لکھے ہوئے کو تو جیب میں ڈال دے، درود شریف شروع کر، رخ دل کا مدینے شریف کو کر لے، خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور میں آپ سے الحمدللہ خدا کی نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، فقیر نے حج مبارک کیا، میرے بھائی جان کے بلا نے، فقیر نے، امی جان سلام اللہ تعالی علی نبی ہے وعلیہا نے، ہم تو پھر گھومتے ہوئے طواف کرتے درود و سلام ہی پڑھا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا جائے۔ ہاں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں حدیث شریف کی دعا ہے، وہ کیا؟ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک، رکن یمانی، میں آپ کو یہ بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی آپ کو بھی، یہ جو ہے یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن اسود ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ رکن شامی ہے۔ بیت اللہ شریف کے چاروں کونوں کے نام ہیں، شامی، یمانی، اسود اور عرق، یہ ہیں جی، یہ چار رکن ہیں۔ حکم یہ ہے حدیث شریف کے مطابق کہ رکن یمانی پہ جب پہنچو نا، ہاتھ تو وہ نہیں لگانے دیتے، حالانکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جائے، رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگائے جائے، لگا سکتے ہیں،
جی لیکن وہ نجدی مزاحمت کرتے ہیں اور ہمارے سنی بزرگوں کو ان کے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، حالانکہ احادیث شریفہ میں موجود ہے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ جب وہاں سے آگے گزرو نا رکن اسود کی طرف، یہ دورانیہ جو ہے نا ادھر سے ادھر تک، یمانی سے لے کر رکن اسود تک، یہ جو دیوار ہے نا، یہ اس دیوار کو جب آپ منہ کریں گے تو اسی سمت کو مدینہ شریف ہے، اسی سمت کو مدینہ شریف ہے۔ خیر حکم یہ ہے کہ حضور فرماتے کہ جب یہاں آؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھا کرو، یہ حدیث شریف میں ہے، اس ایریے میں پڑھو، اس ایریے میں ربنا آتنا، اور اگر اتنے یعنی سفر میں ڈیوریشن میں دورانیہ میں جلدی پڑھ دو تو دوبارہ شروع کر دو، یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب آگے چند لفظ اور بھی پڑھے جاتے ہیں، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، پڑھ لیے جائیں تو حرج نہیں، لیکن حضور نے صرف وقنا عذاب النار تک ہی فرمایا ہے۔ آگے لفظ پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں جی وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار، یہ پڑھتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، درست ہے، لیکن سرکار نے وقنا عذاب النار تک ہی پڑھا ہے، یہیں تک رہ جاؤ سبحان اللہ، آگے پڑھو تو مرضی آپ کی، کوئی نہیں روکتا، ناجائز نہیں، ناروا نہیں، آگے بھی دعا ہے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں یہ ہے کہ یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے اور یہاں فل سٹاپ ہے، وہ جو نا کہ ادخلنا الجنۃ مع الابرار، جب اس دعا میں آؤ گے تو قرآن شریف سے نکل جاؤ گے، وقنا عذاب النار تک قرآن ہے، آگے قرآن شریف نہیں ہے، اور سرکار نے یہاں تک ہی فرمایا ہے، اس لیے اگر یہاں تک پڑھو تو سبحان اللہ۔ اچھا جی میرے آقا نے اس دورانیے کو کیوں پسند فرمایا؟ حالانکہ حرم تو سارا ہی ہے جی، رکن یمانی، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، حتیم کعبہ، میزاب رحمت، منتظم، مستجاب، مستجار، جی یہ بیت اللہ شریف کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اے کاش کہ کبھی مل بیٹھنا پڑے پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ مستجاب ہے، یہ مستجار ہے، یہ ملتزم ہے، یہ باب کرم ہے، یہ میزاب ہے، یہ حجر اسماعیل ہے، حجر اسماعیل ہے، کوئی نہیں بتاتا یہ حجر اسماعیل ہے، وہ کہاں ہے؟ حتیم کعبہ کے اندر ہے، وہ حجر اسماعیل کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا مزار پرانوار ہے۔ اب وہ لوگ، ان کے لیے تو قیامت ہے جو مزاروں سے ڈرتے، مزار کا نام سن کر اگلوں پیچھوں کی ہوا سرک جاتی ہے، مزار ولیوں کا مزار نو جی نا مسیت جو مزار دا کی کم ہے، کتنے سو مزارات جہاں بیر زمزم شریف ہے، یہاں سے حرم کعبہ تک بے شمار انبیاء کے مزارات ہیں، اور مناسک ملا علی کاری پر تجھے خدا شرم دے،
بے شرم نہیں بن، مناس کے ملا علی قاری پر تجھے پتا چلے انبیاء کے مزار یہاں ہیں، خدا کا گھر بھی وہی، نبیوں کے مزار بھی یہی، یہ غیر گھسے ہوئے نہیں ہیں، اس کے اپنے ہی ہیں، یہ غیر نہیں گھسے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ جگہ کیوں منتخب فرمائی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اتنے دورانیے میں رب نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ کتنے؟ 70۔ پتا چلا میرے آقا نے گنے ہیں، سرکار نے۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کو کہتا ہوں جب جمعہ شریف پڑھ لیں تو ذرا عقل کا کمپیوٹر گھما کر مجھے بتائیں کتنے دوستوں نے جمعہ پڑھا ہے۔ کہ چھڑ ملا جی مولوی جی چھڑ پرے، جمعہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، تینوں کی پتا سی کیڑے ویلے آئے ہیں۔ وہ پردے بھی تو رکھڑے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں کہ اتحیات بھی نصیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، گھر جا کے تو کہہ دیں گے جی نماز پڑھ کے آئے ہیں، جی جمعہ پڑھ کے آئے ہیں۔ حضور جمعۃ المبارک شروع ہوتا ہے اذان سے، جمعۃ المبارک شروع ہوتا ہے خطبے سے، جب تک ان برکات کو حاصل نہیں کیا جاتا کس منہ سے کہتے ہو کہ جمعہ پڑھنے گئے تھے، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں؟ خدا کے گھر میں آنے کے لیے ٹائمنگ نہ دیکھا کرو، ایمان کا سہارا بنایا کرو، ایمان بچانے کے لیے۔ اور ایک ہفتہ میں گھنٹہ ڈیڑھ بھی تم اللہ کے گھر کے لیے صرف نہیں کر سکتے ہو۔ قبر میں بھی کہہ دینا یا اللہ رہن دے چودھری بندے سانو کانو قبر سے ہو کے آئی تھے باہر ہی پائے سٹ دے ہیں۔ وہاں جو قبر میں جاؤ گے تو گزارو گے سال ہا سال کے نہیں، ان سالوں میں خیر چاہتے ہو تو یہاں گھنٹہ ہی لگا دیا کرو۔ حضرات گرامی قادر، دکھ یہ ہے کہ جو جس ٹائم پر آتا ہے وہ اسی ٹائم پر ہی آتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ روز شور کرتے ہی ہیں، اور جب ہمیں ٹائم مل گیا آ گئے، جب ہمیں ٹائم مل گیا آ گئے، چلو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ کس نے بتایا؟ سرکار نے۔ گنے کس نے؟ کمپیوٹر ہے وہاں، میرے آقا نے گنے ہیں نا، جانتے ہیں نا، تو پھر مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا کرم ہے مجھے سارے نبیوں کی رب نے زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مجھے سارے نبیوں رسولوں کی زیارت ہوئی ہے۔ اور فرماتے اشبیلیہ میں، مقام اشبیلیہ میں، اللہ اکبر، مقام اشبیلیہ میں مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں نے حضرت کو سارا قرآن سنایا۔ سارا قرآن سنایا۔ اور فرماتے میرے دل نے کہا اب میری گفتگو کا رخ بدل جاتا ہے، رخ بدلتا ہے تو ٹائم چاہیے، ٹائم کے پلے کچھ نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں ٹائم نے مجبور کر دیا ہے۔ اے کاش ہمیں ایسے منتخب حضرات ملیں کہ جو جب حضور کے دربار میں بیٹھے تو پھر کائنات کا کوئی فرد نہیں یاد نہ رہے، ایسا یاد رہے۔ جی حضرات محترم، میرے استاد گرامی سیدی مولائی فیض درجت محسنی مربی حضرت مولانا مفتی محمد عبدالعزیز صاحب الگوی شیر محمدی رحمت اللہ علیہ جمعہ شریف پڑھایا کرتے لکڑ منڈی میں، سارا بورے والا پڑھ پڑھا کے گھروں میں چلا جاتا، حضور کے عاشق کا خطبہ جاری ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ جب ہم پڑھنے کے لیے تو فرماتے شاہ جی کل میں 4 بجے تک تقریر کی تھی، یہ چپ نہیں کرنے دیتا سرکار کبھی کچھ۔ اور چلو کسی مجبوری کے کھاتے میں فقیر کا نام بھی لکھ لیا کرو، کچھ ہماری مجبوریاں ہیں، ایسی مجبوریاں نہیں ہیں کہ جن مجبوریوں نے ہمیں ذلیل کیا ہو، ان مجبوریوں سے ہمیں عزت نصیب ہوئی الحمدللہ۔ غزالی زمان راضی دوران رحمت اللہ علیہ
پورے ملتان شریف میں سب سے بعد میں جس کو کہیں جمعہ نہیں ملتا تھا اس کو سید بادشاہ کے پیچھے جمعہ مل جاتا تھا. ہم نے بھی تو انہی کے لنگر کھائے ہیں, ہم نے تو انہی کے لنگر کھائے ہیں. اور ہمارے ایسے بھی دوست ہیں مجھے نظر آتے ہیں جی, اس لیے انہوں نے کبھی نماز پڑھ کے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کا بھی تکلف نہیں کیا, انہیں پتا کہ پکڑ لے گا. 1 بجے جمعہ ساڑھے نیڑے ہی ہوتا ہے جی, پڑھ کے جا بڑی جائے, مولوی تک سیٹھی رکھ دینے. حضرت جی پلک جھپکنے کی بات ہے. ہاں جب روح نکلے گی, جب موت آئے گی, جب تمہارا جنازہ اٹھے گا, جب قبر میں جانا ہوگا, تو خدا کرے یہ لے کر جانا مولا یہ وہ آدمی ہے جو تیرے گھر میں بیٹھ کر دیر تک تیرے محمد عربی کا ذکر سنتا تھا. اور اگر پکڑ ہو تو مجھ گناہگار کا نام لے دینا. وقت کا ٹائمنگ کا خیال نہ کیا کرو. 7 دن جو برباد کرتے ہو دکانوں پر, مکانوں پر, منڈی میں, دائیں بائیں, یارو 1-1.5 گھنٹہ مسجد میں صرف کرتے ہوئے کون سی قیامت پر پہنچتی ہے؟ ماں سوائے اس کے کہ اندر کا بدبخت نفس ہمارا بیٹھنے نہیں دیتا. بیٹھنے جلدی کرو, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, دیر از نو ٹائم. اور جس کو رسول اللہ کا ذکر سننے کا ٹائم نہیں ہے, ہمارے لیے ہماری فہرست میں اس کا نام ہے ہی نہیں. ہم اس کا نام جانتے ہیں. ستر 70,000 فرشتہ میرے آقا فرماتے رب نے وہاں کھڑا کیا ہے. رکنے یمانی, رکنے اسود, وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا ان کی ڈیوٹی یہ ہے, جب تم یہ دعا پڑھو گے نا اس میں ربنا آتنا فی الدنیا, وہ صرف آمین کہیں گے. وہ برے والے کے غیور سنیو, اگر کوئی کہتا ہے تو بکتا ہے, غلط کہتا ہے کہ نبی دیتا کچھ نہیں, بتاؤ دیا ہے یا نہیں دیا ہے. دعا کرنے والا ایک, آمین کہنے والے 70,000, اور دعا کرنے والا فقیر جیسا گناہگار, دعا کرنے والا میرے جیسا روسیا, آمین کہنے والے آسمانوں کے 70,000 فرشتے. معلوم ہوتا تیری دعا اتنی ناکام نہیں ہے, بڑی اونچی دعا ہے. اللہ فرماتا جاؤ جلدی جاؤ, میرے محبوب کے بندے نے دعا مانگی ہے, آمین کہو. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تو نے یہ کہاں سے نکال دیا کہ رب بھیجتا ہے, کوئی ایسا ہو تو صحیح جو میرا گریبان پکڑے, اس کے ایک منہ پہ تھپڑ آئے تو مجھے بھی تسلی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. 16واں پارہ سورۃ مریم. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, سرکار نے جبریل کی آمد کو تاخیر سمجھی کہ دیر سے آئے ہو. جبریل سے جواب طلبی ہو گئی, پھٹکار اس بدبخت پر, نبی میرے جیسا پاگل, تجھے تو تیرا اندھا مورا بہرا چھوکرا تجھے نہیں پوچھتا. میرے آقا جبریل سے جواب طلبی کرتے ہیں. لیٹ آئے ہو. جبریل نے خدا کی قسم حضور کے سامنے وضاحت کی,
اور وضاحت کی تو رب نے قرآن شریف میں آن ریکارڈ کر دی کہ جب میرے محبوب نے پوچھا نا تو جبریل نے یہ وضاحت کی ہے. یا رسول اللہ علیہ السلام میں عرض کرتا ہوں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جب تک آپ کا رب حکم نہ دے ہم اتر نہیں سکتے. جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آپ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ نہیں، بِأَمْرِ ربک ہے. جب تک آپ کا رب نہ کہے ہم اتر ہی نہیں سکتے. آپ کا رب معلوم ہوتا ہے فرشتوں کو خدا کا عرفان یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کا رب ہے. فرشتوں کا عرفان یہ ہے کہ یہ حضور کا رب ہے. جب بھی دعا کرو تو یہ کہا کرو اے محمد عربی کے رب ہم پہ کرم فرما. اور تو اس لائق نہیں ہے تو جس مصطفیٰ کا نام لیا ہے اس کا نام تو رب رد نہیں کرتا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، حضور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. جب حکم ملتا ہے ہم آ جاتے ہیں. تو یہ 70,000 جو آئے ہیں یہ خود ہی آئے بولو خدا، یعنی حضور کے رب کے حکم کے ساتھ آئے. تو پھر میں نے غلط کیا کہا؟ میں نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ رب نے فرمایا جاؤ جلدی کرو فرشتوں جلدی کرو. میرے محبوب کے منگتے دعا کر رہے ہیں. میرے محبوب کے منگتے دعا، کھڑے ہو جاؤ. وہ دعا مانگے تم آمین، وہ دعا مانگے تم آمین. اور مانگتے ہی کون کتنے ہیں بتاؤ گن کر؟ بے صاحب ابھی حج مبارک ہوا، لوگ آ رہے ہیں، ابھی موجود ہیں، طواف ہو رہا ہے. کوئی لمحہ ایسا ہے نہیں طواف نہ ہو رہا ہو. ہر وقت طواف ہوتا ہے، ہر لمحہ طواف ہوتا ہے. اور وہاں گزرنے والے ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں. معلوم ہوا 70,000 فرشتہ آمین. یا تو پھر یہ ہے کہ وہ آئے ہیں تو جا سکتے ہی نہیں ہے، یہی لگے بندے ہیں. رب نے فرما دیا تھا کھڑے رہو میرے محبوب کے منگتے دعا کے لیے، آگے تو واپسی کی اجازت ہے ہی نہیں. کھڑے رہو، یہ ان کی دعا ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور وہ اوبیڈینٹ ہیں. ہاں وہ تابع فرمان ہے، نافرمان نہیں ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہو وہی کرتے ہیں. معاف کرنا بات بہت آگے نکل گئی. حدیبیہ کا مقام تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں سے دیکھ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آرڈر ہو، اشارہ ہو جائے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ مکے والے لوگ روکنے والے جہاں پتہ چل جائے ان کو کیسے بھاؤ بکتی ہے. فرمایا نہیں میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، طواف کرنے کے. میں حرم کعبہ کے امن کا محافظ ہوں، حرم کعبہ کے امن کا محافظ ہوں. اور جس دن مکہ شریف فتح ہوا سرکار نے فرمایا خبردار کوئی تلوار ننگی نہ ہو، ہر تلوار نیام میں اندر ہو باہر نہ ہو. آئے فاتح ہیں، تلوار نیام میں ہے، تلوار نیام میں ہے. تلوار نکالے بغیر فتح ہو رہی ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. لڑتے ہیں لیکن ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اب جناب میرے آقا نے چاہا کہ سیاسی وفد بھیجیں مکے شریف تاکہ وہ جا کر گفتگو کریں اور ان کو مطمئن کریں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، ہم صرف ایسے بھرے 1700 کے مجمع میں جس چہرے پر نگاہ پڑی وہ حضرت عثمان غنی کا چہرہ تھا. فرمایا عثمان جاؤ جا کر ان کو مطمئن کرو. مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پیغام ان کو پہنچاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں. طواف کریں گے تو عمرہ مکمل کریں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. مت گھبراؤ کہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں. اپنے پر قیاس نہیں کرتے، نبی تمہارے جیسا نہیں ہے. اور نبی کو اپنے اوپر قیاس مت کرو بے وقوفو.
یہ غیروں کا کام ہے، یہ غیروں کا کام ہے، خدا کی خدائی میں تو مصطفیٰ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مجھے ایک بات جلدی میں بتا دو پھر اجازت، جس کو سفیر بنایا جاتا ہے حکومت کو اس پر اعتماد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ بس اس اونچے مقام اور پاکیزہ مقام پہ چڑھ کر اب میں اس کو توڑوں گندے لوگوں کے ذکر سے، تو پھر کیا ہوگا؟ آج کے لوگوں کو مردوں پر اعتبار نہیں ہے، چھوکریوں پر اعتبار ہے۔ مرد مردوں جیسے نہیں رہے، وہ چلو چھوکری صحیح، اباؤٹ ٹرن، یہ گیم ہو رہی ہے۔ جی جی، گستاخ بے ادب عورت، اسے پاکستان کا سفیر بنا کے امریکہ بھیج رہا ہے، جو پہلے بے غیرت بے حیا سارے لانتیوں کا مرکز ہے، اور وہاں ایک بے حیا اور بے ادب گستاخ عورت کو بھیج کر گویا یہ پیغام دیا جا رہا، گھبراؤ نہیں، یہ جو سنیوں کی مسجد میں شور ہوتا ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، اصل یہ ہمارے لوگ ہیں، جیسی یہ ہے ایسے ہی ہم ہیں۔ اللہ بروں سے بچائے، بروں سے بچائے۔ فاروق حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے مکہ معظمہ میں حضور کے سفیر بن کر، اور ابھی اس کے پیچھے تاریخ اسلام کا چمکتا دمکتا ہوا ایک ایسا مستقبل ہے اس دور کا، خدا کی قسم، جس پر رسول اللہ کے اسلام کی بنیاد آئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ پھر وآخر دعوانا الحمد